تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں بھائیوں، نماز کے چند مسائل کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں، مفتی جمیل۔ آئیے تو بلا تاخیر ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے کہ فرض، واجب یا سنت کے سجدوں میں دعا کرنا۔ سوال: فرض یا واجب، سنت، نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر غیر عربی میں ہو تو حرج ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر دعا ہم غیر عربی میں مانگیں، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے نوکری دے دے، یا اللہ میں امریکہ چلا جاؤں کاروبار کے سلسلے میں، اس طرح۔ جواب: نماز کے سجدے میں قرآن و حدیث میں وارد شدہ دعا کرنا جائز ہے۔ یعنی جو قرآن و حدیث میں دعائیں منقول ہیں عربی میں، وہ آپ مانگ سکتے ہیں، غیر عربی میں درست نہیں۔ فرض نماز میں اگر سجدے کے طویل ہونے سے مقتدیوں کو تنگی لاحق ہو تو امام کو چاہیے کہ سجدے میں تسبیحات پر اکتفا کرے۔ یہ امام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز کی لمبے ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر سجدے میں صرف تسبیحات پڑھے، اپنی الگ نماز میں جتنی چاہے سجدے میں دعائیں کرے۔ الگ نماز میں جتنی چاہے سجدوں میں دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن دعائیں وہ جو قرآن و حدیث سے منقول ہیں، اور غیر عربی میں یا کسی اور لینگویج میں آپ دعا نماز کے سجدوں میں نہیں کر سکتے۔ نماز کے علاوہ ویسے آپ جون سی بھی لینگویج میں آپ اگر دعا کرنا چاہیں تو سو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہو گیا جی۔ ہمارا اس سے اگلا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ سوال: بعض امام صاحب ہر نماز کے بعد دعا عربی میں مانگتے ہیں، کیا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ دعا مختصر ہونی چاہیے یا لمبی؟ یہ بات بھی درست ہے کہ بعض امام صرف عربی میں ہی دعائیں مانگتے ہیں، یعنی کہ ایک معمول بن جاتا ہے، کوئی اردو میں تو لمبی ہو چھوٹی ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مختصر ہونی چاہیے۔ چلیں یہ اعتراض بھی ختم۔ کچھ مقتدی کہتے ہیں جی امام صاحب تو چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی مانگنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا مختصر ہونی چاہیے اور آہستہ کی جانی چاہیے۔ مختصر ہو اور آہستہ کی جائے، اپنے اپنے طور پر جس شخص کی جو حاجت ہو اس کے لیے دعا کرے۔ عربی الفاظ ہمیشہ بلند آواز سے نہ کہیں جائیں۔ اس کے بعد جی ہمارا اگلا اور تیسرا سوال ہے: کیا نماز کے بعد تسبیحات ضروری ہوتی ہیں؟ سوال: ہر نماز کے بعد نماز کی جو دعائیں ہوتی ہیں، مثلاً دعائے استغفار اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا ضروری ہوتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جواب سماعت فرمائیے۔ نماز کے بعد کے اذکار اور آیت الکرسی اور تسبیحات ضروری نہیں، مگر ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دینا بڑی محرومی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ کوئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تسبیحات کے لیے آپ امام کو پابند نہیں کر سکتے کہ ہمیں تسبیح پڑھنے کا موقع دیا جائے، بعد میں آپ دعا کیا کریں، جلدی دعا کیوں کر دیتے ہیں؟ نہیں، دعا تو ہو جانی چاہیے۔ اگر امام آپ کو تسبیحات پڑھنے کا موقع دے رہا ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر اس نے دعا مانگ دی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں اور بعد میں تسبیح پڑھ لیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ دعا میں شریک نہیں ہونا چاہ رہے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ نہ آپ امام کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ دعا مانگے یا مانگنے میں دیر کرے، نہ امام آپ کو دعا میں پابند کر سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ دعا کریں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ امام سے شریک ہو جائیں تو زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے، نہیں تو اب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی تسبیح مکمل کر کے بعد میں چاہے اپنی دعا مانگ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز دوستو، یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔